الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة ما لم يخرقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا سب سے محبوب مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، جس کے تعلق سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شعبان شہری، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. کتنی بڑی نسبت اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں سنائی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کا مہینہ، جس چیز کی نسبت اللہ سے لگ جائے. دیکھیے، نسبت بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. نسبت جیسے ایک کارخانہ ہے، ایک فیکٹری ہے، اس میں فرشیاں بنتی ہے. فرشیاں جیسے یہ بنی ہوئی ہے، یہ فرشیاں بنتی ہے. تو کچھ گاڑی میں فرشیاں آئی، کچھ فرشیاں بیت الخلاء کے اندر لگ گئی اور کچھ فرشیاں اللہ کے گھر کے اندر، مسجد کے اندر لگ گئی. اب یہ قانون ہے کہ بیت الخلاء میں، استنجا خانے میں بغیر چپل کے نہیں جا سکتے. جا سکتے کیا کوئی؟ چپل پہن کے جانا ضروری ہے. اسی طرح کوئی مسجد میں چپل پہن کر آ نہیں سکتا. کیا ہو گئی؟ صرف فرشیاں وہی ہے، فرشیاں وہی ہے، قالین وہی ہے، لیکن نسبت بدل گئی. کچھ فرشیوں کی نسبت بیت الخلاء سے لگ گئی، کچھ فرشیوں کی نسبت اللہ کے گھر سے لگ گئی. اسی طرح دن بھی ہے، رات بھی ہے، مہینے بھی ہے، وقت بھی ہے، صبح ہے، شام ہے، 11-12 مہینے یہ سب چلتا رہتا ہے. لیکن رمضان کا مہینہ اس کو نسبت لگ گئی اللہ سے، تو یہ مقدس اور بابرکت مہینہ بن گیا. یہ دیکھیے، بیت اللہ کیا ہے؟ بیت اللہ کو تو پلاسٹر بھی نہیں کیا ہوا ہے. اللہ کا گھر مسجد حرام، اسے پلاسٹر بھی نہیں کیا گیا ہے، لیکن نسبت اللہ کے گھر سے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلے دنیا میں جو گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ بنایا گیا. اب مجھے بتائیے، بیت اللہ پر اللہ کی کئی رحمتیں برستی رہتی ہے نا؟ تو بیت اللہ میں ایسی کیا چیز ہے؟ اس میں کوئی چیز خاص نہیں ہے، بس اللہ نے کہہ دیا یہ میرا گھر ہے، اس لیے وہ سب سے مقدس گھر ہے، سب سے بابرکت گھر ہے. تو نسبت اس پر کیا ہے؟ قالین چڑھی ہوئی ہے، پتھر جڑے ہوئے ہیں، لیکن نسبت اس کو اللہ سے لگ گئی ہے، اس لیے اس کا مقام اور مرتبہ بہت بڑھ گیا ہے. ہر کوئی یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میں بیت اللہ جاؤں، کاش میں بیت اللہ جاؤں، اللہ کے گھر کو دیکھ لوں. اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے اور سب سے پہلی نگاہ اس کی بیت اللہ پر پڑتی ہے، اور وہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. کس بنیاد پر؟ صرف اللہ کے گھر کو دیکھنے کے اوپر. تو نسبت بہت بڑی چیز ہے. کچھ فرشیاں بیت الخلاء میں لگ گئی، بغیر چپل پہنے ہم وہاں نہیں جا سکتے، اور کچھ فرشیاں مسجد میں لگ گئی، اب چپل پہن کر ہم مسجد میں نہیں آ سکتے، صرف نسبت چینج ہو گئی. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو اب رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے ہم کچھ بھی اس میں نہ کریں. جتنی زیادہ
اللہ کی طرف سے ثواب ہوتا ہے، اجر و انعام ہوتا ہے، نیک اعمال کرنے کے اوپر اتنی زیادہ محرومی بھی ہوتی ہے جو اس رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتا ہے، اس لیے رمضان المبارک کی قدر کرنے کی کوشش کرے۔ کتنا پیارا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کبھی مسجد میں نہیں آنے والا، جیسے چاند نظر آتا ہے مسجد میں آنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب وہ روزہ رکھتا ہے، جو کبھی مسجد میں نہیں آتا تھا اب وہ روزہ رکھتا ہے، حدیثوں میں اور کتابوں میں ملتا ہے کہ روزے دار اگر سو بھی جاتا ہے، روزے دار کیا کر رہا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ لیا اور سو گیا، کب تک؟ ظہر تک سو گیا۔ اگر روزے دار سو بھی جاتا ہے تو اس کے سونے کو بھی اللہ پاک عبادت میں لکھ دیتے ہیں کہ میرا بندہ سویا نہیں، میری عبادت کر رہا ہے، روزے دار۔ سبحان اللہ۔ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے، جو روزے دار سوئے تو اس کے سونے کو عبادت لکھا جائے، تو جو روزے دار عبادت کرے گا اس کی عبادت کا کیا مقام ہوگا، اللہ کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ مہینہ ہے۔ دیکھیے 12 مہینے، ہر مہینے میں سورج، ہر دن میں سورج نکلتا ہے۔ ایسا کوئی دن ہے کہ جس میں سورج نہیں نکلتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ روزانہ سورج نکلتا ہے، روزانہ سورج ڈوبتا ہے، روزانہ رات ہوتی ہے، روزانہ دن ہوتا ہے، گھڑی گھومتے رہتی ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح رمضان میں بھی تو وہی ہوتا ہے نا، سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، دن آتا ہے، رات آتی ہے، دن جاتا ہے، رات جاتی ہے، یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے چاہا کہ میرے بندے 12 مہینے بس دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، میرے بندے 12 مہینے بس یقول العبد مالی مالی، بس مال کر رہے ہیں میرے بندے، میرا تقرب کیسے حاصل کریں گے، میرے قریب کیسے آئیں گے؟ اس لیے اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مہینہ لگا دیا کہ ایک مہینہ اگر یہ نبی علیہ السلام فرماتے من سلم لہ رمضان سلم لہ السنۃ او کما قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا رمضان صحیح سے گزر گیا اس کا پورا سال صحیح سے گزر جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے اللہ والوں کے تعلق سے آتا ہے کہ رمضان المبارک جب وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ گناہوں سے بچتے بچتے گزارا کرتے تھے تو اس کے انوار و برکات 6 مہینے اپنے اندر پایا کرتے تھے۔ لیکن آج افسوس کی بات، رمضان کی عید کا چاند نظر آتا ہے، اور مسلمان وہ ٹی وی جو اس نے پیک کر کے رکھا تھا اس کا تالا کھول دیتا ہے نا۔ گناہوں کی طرف مشورے ہوتے ہیں کہ کل کہاں جانا ہے، کل کون سا فلم دیکھنا ہے، کل کہاں گھومنے جانا ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے، سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ جاتا تھا 6 مہینے تک اپنے زندگی میں وہ رمضان المبارک کے خیر کو، برکات کو، انوار کو، رحمتوں کو محسوس کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بامقدس مہینہ ہے۔ اس کو نبی علیہ السلام فرماتے من سلم لہ رمضان سلم لہ السنۃ، جو رمضان کو صحیح سے گزارے گا اللہ اس کے پورے سال کو بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ یہ رمضان کا مہینہ گناہوں سے بچتے بچتے گزاریں گے انشاءاللہ، اللہ کی عبادت کرتے کرتے گزاریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم سے اس رمضان کے مہینے میں بھی گناہ ہو جائے تو کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں ہم گناہوں سے بچ سکے؟ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک کا دن بھی مقدس، رمضان المبارک کی رات بھی مقدس، رمضان المبارک کا ایک گھنٹہ بابرکت ہے اور مقدس ہے۔ اگر ہم اس رمضان المبارک کی قدر نہیں کریں گے، جیسے اس کو گزارنا ہے ویسے نہیں گزاریں گے تو پورے مہینے 11 مہینے ہمارے غفلت، سستی اور کاہلی میں گزر جائیں گے۔ اس لیے رمضان المبارک میں ہمیں کچھ کام کرنا ہے۔ صرف دیکھیے صبح میں سحری کر لیے، شام میں افطار کر لیے، بس اس کا نام رمضان نہیں، اس کا نام روزہ نہیں۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کہہ رہے ہیں
رمضان کا مقصد، روزے کا مقصد اللہ بتلا رہے ہیں، میرے بندو روزے کا مقصد ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ، یہ رمضان کا مقصد ہے۔ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا یہ روزے کا مقصد ہے ہی نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صبح سے شام تک بھوکا رہتے ہیں، تو بھوکا رہنا مقصد نہیں ہے، اپنی خواہشات کو کچلنا، اپنے جذبات کو کچلنا، اپنی نفسانی خواہشات کو قدموں کے نیچے کچل دینا، یہ روزے کا مقصد۔ ورنہ کیا ہے فرق، کیا ہو رہا ہے؟ صبح میں 10 بجے کھانا کھاتے تھے تو کب کھا رہے ہیں؟ 5 بجے کھا رہے ہیں۔ شام میں مغرب کے بعد کھاتے تھے تو کیا افطار کر رہے ہیں اور مغرب کے بعد کھانا کھا رہے ہیں۔ اتنا ہے کہ پانی کم پی رہے ہیں اور چائے تھوڑا کم پی رہے ہیں، دن کا نہیں پی رہے، تو کیا اسی کا نام روزہ ہے کیا؟ نہیں، صرف سحری اور افطاری کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ نام ہے اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو کچل دینا، اس کا نام روزہ ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو دن بھر بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، کہیں باہر چلے گئے، ادھر کے ادھر کام کو چلے گئے، ڈبہ لے کر نہیں گئے، تو دن بھر کام کیا، شام میں گھر پر آئے اور کھانا کھائے۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا۔ تو صرف بھوکا اور پیاسا رہنا مقصود نہیں ہے۔ رمضان میں روزے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے خواہشات کو کچل دینا ہے، اپنی خواہشات کو۔ اس لیے ہم پوری کی پوری کوشش کریں کہ رمضان المبارک کو صحیح سے گزارنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک میں جس طرح ہم دیکھیے سبحان اللہ کہ اللہ پاک نے دل میں بات ڈالی، روزے کی حالت میں کھانا کیا ہے؟ یہ ٹائم میں کھانا کھا سکتا ہے کہ روزے دار؟ نہیں کھا سکتا نا۔ پانی پی سکتا ہے کیا؟ حالانکہ پورا کمرہ بند ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اس کے سامنے لایا گیا ہے، شدت کی گرمی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، کوئی اسے نہیں دیکھ رہا، اسے کہا جائے کہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا جاتا یہ پانی پی لو، پے گا کہ؟ صحیح بولو، ایمان والا پیے گا؟ ایمان والا نہیں پی سکتا۔ تو سوچنے کی اور غور کرنے کی بات ہے، روزے کی حالت میں جب پانی فطری اعتبار سے حلال ہے، پانی حرام تو نہیں ہے نا، کہ پانی پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، یعنی کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، لیکن روزے کی وجہ سے وہ نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ اپنی دوسری ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو غور کرنے کی بات ہے، جو جائز چیزیں ہیں روزے کی حالت میں وہ اسے بھی استعمال نہیں کر سکتا، تو جو ناجائز اور حرام چیزیں وہ اسے کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے کیا؟ ماشاءاللہ۔ لیکن آج افسوس، صد افسوس چل رہا ہے ماشاءاللہ، پلنگ پہ لیٹے ہوئے کیا دیکھ رہے؟ ٹائم پاس چل رہا ہے۔ یہ کیا ہے پھر؟ جس طرح کھانا منع ہے، اسی طرح پکچر دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا، لہو و لعب میں مبتلا ہونا، یہ بھی تو منع ہے نا پھر۔ لیکن روزے دار کیا سمجھتا؟ بس صبح میں سحری کر لیا، شام میں افطار کر لیا، ہو گیا روزہ۔ یہ روزے کا مقصود نہیں ہے۔ روزے سے یہ نہیں چاہ رہے اللہ پاک کہ میرا بندہ صرف بھوکا اور پیاسا رہے۔ اللہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ اپنی خواہشات کو کچل دے۔ یہ روزے کا مقصد ہے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ تو رمضان میں روزے کی حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ جس طرح ہم حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، پانی حلال ہے لیکن چھوڑ رہے ہیں، کھانا حلال ہے لیکن چھوڑ رہے ہیں، اسی طرح جو ناجائز چیزیں ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، ان کو ضرور بضرور ہمیں کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے۔ چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اس میں سے دیکھیے 4-5 چیزیں آپ کے سامنے بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نمبر 1، نگاہ کی حفاظت کرنا، بد نظری نہیں کرنا، موبائل کے ذریعے ہو یا بغیر موبائل کے ہو، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ النظر سہم من سہام ابلیس المسموم، نبی علیہ السلام نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے سب سے زہریلا تیر ہے۔ نظر ہٹی، درگھٹنا نہیں، سیدھا گھاٹی، نظر ہٹی سیدھا گھاٹی، پھر بچنے کے چانس نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے مشائخ کرام جو لکھتے ہیں، صوفیہ کرام فضائل اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے، روزے کی حالت میں روزے کو قوی بنانے کے لیے، روزے کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے سب سے پہلے آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے۔ ورنہ پھر روزہ رکھ لیا اور مست چالو یہ پکچر دیکھنا، سیریل دیکھنا، ارطغرل، کرکٹ، یہ وہ فلاں دیکھنا چالو ہے ماشاءاللہ، ہے نا، روزہ کٹ رہا ہے،
روزہ کیوں کاٹ رہے بھائی؟ روزہ رکھ بھی رہے اور کاٹ بھی رہے. روزہ کاٹو نہیں, روزے کو صحیح استعمال کرو, روزہ صحیح سے گزارنے کی کوشش کرو. اس لیے سب سے پہلے آنکھوں کی حفاظت. الامان الحفیظ اللہ حفاظت فرمائے, بد نظری کو آج کوئی گناہ نہیں سمجھ رہا, کسی غیر محرم پر نظر اٹھانے کو کوئی برا نہیں سمجھ رہا, حالانکہ زنا کی سیڑھیوں میں سب سے پہلی سیڑھی بد نظری ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے وہیں پر تالا لگا دیے کہ بد نظری کرنا حرام, بد نظری کرنا حرام. جس طرح شراب پینا, سود کھانا حرام ہے, اسی طرح بد نظری کرنا بھی حرام ہے. بالخصوص روزے کی حالت میں بد نظری کرنا اللہ حفاظت فرمائے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا, یا علی, اے علی, اگر اچانک کسی غیر محرم پر نظر اٹھ جائے تو پہلی نظر کیا ہے؟ معاف. اچانک میں نظر پڑ جائے فوراً نگاہ نیچے کر لینا, وہ تیری معاف ہو جائے گی. لیکن دوسری مرتبہ اگر نگاہ اٹھا کر کسی غیر محرم کو دیکھے گا تو اللہ فرشتے رجسٹر میں گناہ لکھ دیں گے, گناہ لکھ دیں گے. اس لیے پہلی نگاہ کیا ہے؟ معاف ہے, لیکن دوسری نگاہ معاف نہیں. پہلی نگاہ بھی کون سی؟ اچانک میں پڑی ہوئی نگاہ, نہیں تو آدھا گھنٹہ پہلی نظر ہے ماشاء اللہ, آدھا گھنٹہ پہلی نگاہ ہے. نہیں, مولانا نے بولے پہلی نگاہ معاف ہے تو آدھا گھنٹے تک, ایسا نہیں. اچانک میں جو نگاہ غیر محرم کی طرف اٹھ جائے فوراً جھکا لی جائے تو وہ نگاہ معاف ہے, لیکن جو ٹک ٹکی لگا کر غیر محرم کی طرف دیکھے گا وہ معاف نہیں ہوگی. پھر تو روزے میں سب سے پہلی چیز نگاہوں کی حفاظت کرنا, آنکھوں کی حفاظت کرنا. اللہ حفاظت کرے. بد نظری ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے ایمان سلب ہو جاتا ہے, ایمان سلب ہو جاتا ہے. اللہ ایمان کو آخری وقت میں دل سے ختم کر دیتے ہیں بد نظری کی وجہ سے. ایک اللہ والے اور ایک حافظ صاحب ساتھ میں جا رہے تھے, غور سے سنو. ایک اللہ والے اور ایک حافظ صاحب ساتھ میں چڑھ رہے تھے. سامنے سے ایک غیر محرم جانے لگی, لڑکی جانے لگی, تو حافظ صاحب نے اس غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی اور یہ کہا کہ حضرت کیا یہ بھی جہنم میں جائے گی؟ یعنی وہ بے ایمان تھی, بے ایمان نہیں تھا اس کا, کافرہ تھی وہ. تو ان حافظ صاحب نے کہا کہ حضرت کیا یہ بھی جہنم میں جائے گی؟ تو حضرت نے کہا کہ تم نے بد نظری کی ہے اور اس کا وبال تمہیں ہو کر رہے گا, اس کا وبال تمہیں ہو کر رہے گا. تو بعد میں یہ ہوا کہ جو حافظ صاحب تھے اللہ پاک نے اس بد نظری کی وجہ سے ان کے سینے سے قرآن کو اٹھا لیا, بد نظری کی وجہ سے ان کے سینے سے قرآن کو اللہ پاک نے اٹھا لیا. قرآن اللہ کا مقدس کلام, اور جو آنکھیں بد نظری کر رہی ہو, جو آنکھوں سے ناپاک چیز دل میں اتر رہی ہو, اس دل میں اللہ اپنے پاک کلام کو کیسے رکھیں گے؟ تو اس لیے بد نظری جو اس میں مبتلا ہے وہ آج توبہ کر لے کہ انشاءاللہ میں آج سے کسی غیر محرم پر نظر نہیں اٹھاؤں گا. کریں گے انشاءاللہ. بد نظری کی وجہ سے ایمان سلب ہونے کے امکانات ہیں, ایمان رخصت ہونے کے امکانات ہیں. اس لیے سب سے پہلا کام ہمیں رمضان میں یہ کرنا ہے کہ ہم بد نظری سے توبہ کریں, آنکھوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں. دوسرا, زبان کی حفاظت, زبان کی حفاظت. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان کیا رہے؟ محفوظ رہے. روزہ بھی رکھ رہا ہے, گالیاں بھی دے رہا ہے, ماشاءاللہ, روزہ بھی رکھ رہا ہے, گالیاں بھی دے رہا ہے, روزہ بھی رکھ رہا ہے, غیبت بھی کر رہا ہے, روزہ بھی رکھ رہا ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے, روزہ بھی رکھ رہا ہے, جھگڑے بھی لگا رہا ہے. تو یہ کیا ہے پھر؟ روزہ ہوا کیا اس کا؟ صرف من لم یدع لم یدع قول الزور والعمل به فلیس به حاجۃ ان لم یدعه ان کان ترک طعامه وشرابه او کما قال. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جھوٹ بات نہیں چھوڑے گا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑے گا, چاہے دن بھر بھوکا رہے, پیاسا رہے, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. زبان سے جھوٹ بول رہا ہے,
گالی دے رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، جھگڑے لگا رہا ہے اور روزے دار ہے ماشاءاللہ، کیا روزہ اس کا کام کا؟ پھر تو روزے سے یہ مقصد تو نہیں ہوتا حاصل. روزے کا مقصد تو یہ تھا کہ اللہ والا بن جائے، گناہوں سے بچنے والا بن جائے، اور روزے میں جھوٹ بات بول رہا ہے. اور فضائل اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے تو یہ کہے کہ ارے بھائی میں تو کیا ہوں؟ روزے سے. میں تجھ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، میں کیا ہوں؟ روزے سے ہوں، میں تجھ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا. اگر وہ بیوقوف ہے، نالائق ہے، ناسمجھ ہے، اگر وہ نہیں سمجھ سکتا تو اپنے دل سے کہے جانتے بھائی وہ تو بیوقوف ہے، اپنے دل کو منا لے. چل وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس کے منہ کو اور اس کے ناک کو نہیں لگنے کا، چل ادھر سے رفو چکر ہو جاتے ہیں یہاں سے. تو دوسرا کام اپنی زبان کی حفاظت کرنا، کریں گے انشاءاللہ، اپنی زبان کی حفاظت کرنا. تیسرا کام اپنے کانوں کی حفاظت کرنا. موسیقی، گانا یہ نہیں سننا، ورنہ ہیئر فون لگا لیے اور 4-5 گھنٹے ماشاءاللہ سفر بھی ہو رہا ہے، گانے بھی سن رہے ہیں، تو اس سے روزہ اللہ کو یہ جو مقصد ہے روزے کا وہ حاصل نہیں ہوگا. کوئی غیبت کر رہا ہے تو اس کی غیبت نہیں سننا، کوئی جھوٹ بول رہا ہے اس کے جھوٹ کو نہیں سننا، کوئی بیہودہ کام کر رہا ہے وہاں پر نہیں بیٹھنا. یہ تیسرا مقصد ہے روزے کا. کریں گے انشاءاللہ اپنے کانوں کی حفاظت، کانوں سے غلط چیز نہیں سنیں گے انشاءاللہ، کانوں سے غلط چیز نہیں سنیں گے انشاءاللہ. چوتھی چیز ہاتھ پیر کو صحیح استعمال کرنا. روزہ رکھا ہے اور دے دنادن گھر پہ ہے یا باہر ہے، ادھر ادھر ہے، زپا زپ چل رہا ہے مست، تو ہاتھوں کا صحیح استعمال کرنا، ہاتھوں کے ذریعے سے کسی پر ظلم نہیں کرنا. یہ چوتھا کام ہے. چوتھا کام ہاتھ پیر کا صحیح استعمال کرنا. پانچواں کام زیادہ شکم سیر نہ ہونا. شکم سیر کس کو بولتے ہیں آپ؟ سڑن. زیادہ سحری میں بھی دبا کے نہیں کھانے کا اور افطار میں بھی دبا کے نہیں کھانے کا. روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو بھوک محسوس ہو جائے. اس میں اللہ والوں کے اقوال لکھے ہوئے ہیں. سحری اور افطار میں دونوں وقت کی روٹی ملا کر 1.5 چپاتی ان کی ہوتی تھی. کتنی؟ اپنی تو ماشاءاللہ صبح میں 3 سے 4 تو آرام سے، صبح میں 3-4 اور شام میں 3-4. روزے کا مقصد ایک یہ ہے کہ بھوک محسوس ہو. اپنا تو یہ ماشاءاللہ بس بولے آپ، یہ پھر شام تک کہے گا بھوک لگ رہی، اس کو شام تک بھوک نہیں لگتی، پھر روزہ محسوس ہی نہیں ہو رہا، تو پھر یہ فائدہ نہیں ہوگا. روزے کی جو نورانیت ہے، روزے کے جو برکات ہے وہ بھوک کے ساتھ ہے. وہ اگر صبح میں بھی ماشاءاللہ دبا کے کھا لیں گے، شام تک بھوک نہیں لگے گی، تو پھر روزے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ سحری کرتے وقت میں کیا بولتے، ہم اعتکاف میں تھے اورنگ آباد میں، تو ساتھی آپس میں بولتے تھے مذاق کے طور پر، ارے پیٹ بھر کے کھا، شام تک کیا رہنے گا؟ بھوکا رہنے گا، شام تک بھوکا رہنے گا. اور شام میں کیا بولتے تھے؟ پیٹ بھر کے کھاؤ سحری کرنے کی پھر بعد میں. تو پیٹ بھر کے کھانا یہ مقصود نہیں ہے. شیطان اللہ بند کر رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو اب ایک ہی دشمن ہمارا باقی ہو، نفس. اور نفس کمزور ہوتا ہے بھوک کے ذریعے سے. اور ماشاءاللہ صبح میں بھی پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، شام میں بھی پیٹ بھر کے کھا رہے، پھر نفس کو کہاں پر نقصان ہو رہا ہے؟ نفس کہاں مر رہا ہے پھر؟ ماشاءاللہ ہماری تیاری تو سحری کی تیاری رات سے شروع، 3 بجے سے سحری کی تیاری، یہ بن رہا وہ بن رہا، پکوڑے بن رہے، یہ بن رہے وہ بن رہے، وہ ماشاءاللہ دسترخوان سجا ہوا ہے. تہجد بھی گل، اللہ کے سامنے دعا کرنا وہ بھی گل، اللہ کے سامنے آنسو بہانا وہ بھی گل، سب گل. صرف ایٹنگ، کھانے پہ مسلط ہوئے والے. اور شام کا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو عصر سے شاپنگ شروع ہوتی ہے کہ افطار کو 10 منٹ باقی ہے، دسترخوان سج گیا ہے ماشاءاللہ، بس افطار کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. کبھی ہاتھ اٹھانے کی توفیق افطار کے وقت میں نہیں ہوتی. ادھر سے نفس جوش مارتا ہے، خوش ہوتا ہے، ارے دیکھ کتنی سجایا گیا ہے تیرے لیے، دسترخوان کتنا سجایا گیا ہے تیرے لیے، دیکھ کیا کیا تیرے لیے بنایا گیا ہے. حالانکہ روزے کا مقصد ایک یہ ہے کہ نفس کو کچل دیا جائے. اور روزے میں تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ صبح میں بھی سحری ماشاءاللہ دبا کے ہو رہی ہے اور شام میں افطار کے بعد بھی دبا کے ہو رہا ہے. اب پھر مغرب کے بعد کھانا فل کھا کے آتے پھر تراویح میں. یہ ہمارا حال ہے. آدھی تراویح
نیند میں ہوتی ہے ہماری. اس لیے مفتی طارق مسعود صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ افطاری میں جو کھانا کھایا جائے بس وہی کافی ہے، اس کے بعد کھانا نہیں کھانا چاہیے، ورنہ پھر رات کی عبادت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، تراویح کی برکات سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، تہجد میں اللہ کے سامنے رونے سے بندہ محروم ہو جاتا ہے رات میں فل پیٹ کھانا کھانے سے. پانچواں کام شکم سیری کم کرنا ہے، یعنی پیٹ کو کم بھرنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بدترین برتن وہ ہے جسے فل بھرا جائے، یعنی اس سے مراد پیٹ کا برتن. سب سے بدترین پیٹ وہ ہے جسے ہمیشہ کیا رکھا جائے؟ فل رکھا جائے. اس لیے سحری میں بھی کم کھایا جائے اور افطاری میں بھی کم افطاری کی جائے، ورنہ خاص طور سے چاول کم کھایا جائے سحری میں اور افطاری میں. جو لوگ چاول کھا کے آتے ہیں ماشاءاللہ 10 رکعت تو ان کی کیا ہوتی ہے؟ نیند میں چلی جاتی ہے. کھجور زیادہ کھاؤ انشاءاللہ، سحری میں کھجور پین کھجور زیادہ کھاؤ، افطار میں پین کھجور زیادہ کھاؤ. جو تلی ہوئی چیزیں، جیسے اگر کوئی دکاندار ہوں گے تو آئی ایم سوری، جو تلی ہوئی چیزیں جیسے بھجیے ہیں، وڑا پاؤ ہے، پیٹیز ہے، پکوڑے ویسا پپڑ وغیرہ ایسی چیزیں نہ کھائے، اس سے صحت بھی خراب ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے تو فرمایا سومو تصیحو، روزہ رکھو صحت یاب رہو گے. اور ہم روزہ رکھ رہے اور کیا ہو رہے ہیں؟ کمزور ہو رہے، بیمار ہو رہے. تو یہ تو ادھر بات چلی جائیں گے نا پھر. تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم سحری میں غلط چیزیں کھاتے ہیں اور افطاری میں بھی غلط چیزیں کھاتے ہیں. تو تلی ہوئی چیزیں کم سے کم کھانے کی کوشش کریں. پھل فروٹ کھائے، کھجور کھائے، روٹی کھائے، سالن کھائے، یہ چیزیں کھائے. تلی ہوئی چیزیں کم سے کم کھانے کی کوشش کریں. اور جو پانچویں چیز بتانا مقصود یہ ہے کہ شکم سیری کم سے کم کرنے کی کوشش کریں، ہے نا. صبح میں سحری میں کم کھانا کھائیں، افطار میں کم کھانا کھائیں. ایسا کریں گے تو روزہ تھوڑا سا محسوس ہوگا، اور روزہ محسوس ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کو رحم آئے گا کہ میرا بندہ صبح سے شام تک کیا رہا؟ میرے لیے بھوکا اور پیاسا رہا. نہیں تو پھر بھی پیٹ شام تک بھرے حالت رہتا، عصر تک بھی کچھ روزہ محسوس نہیں ہو رہا، تو کیا کام کا پھر ایسا. تو یہ پانچویں چیز سحری اور افطاری کم سے کم کرنے کی کوشش کریں گے سب انشاءاللہ، کریں گے سب. چھٹا کام، آخری کام، روزے دار کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے روئے. روزے دار کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے روئے، کہ اللہ سے کہے اللہ میں نے تو ٹوٹے پھوٹے انداز سے روزہ رکھا تھا، اللہ میں نے تو ٹوٹے پھوٹے انداز سے روزہ رکھا تھا. اب اللہ کو منوائے کہ اللہ یہ روزہ قبول فرما لے، اللہ یہ روزہ قبول فرما لے. ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنے ایسے روزہ رکھنے والے ہیں انہیں روزے کا ثواب کچھ بھی نہیں دیا جاتا، صرف بھوک 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 لکھ دی جاتی، 0 0 0 انہیں روزے کا ثواب نہیں دیا جاتا. اس لیے اللہ سے آخری وقت میں کہے اللہ کچھ جانے انجانے میں غلطی ہوئی ہوگی تو معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ میرے اس روزے کو قبول فرما لیجیے. یہ تو ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو دعا کی توفیق نہیں ہوتی، اور دعا کی توفیق ہو گئی تو بس اے اللہ وہ مجھے دے دیجئے، اے اللہ میرا وہ کام بنا دیجئے، اللہ میرا وہ کام بنا دیجئے. کبھی اللہ سے یہ ہم نہیں مانگتے کہ اللہ ٹوٹے پھوٹے انداز سے عبادت کر رہے اس کو قبول فرما لیجیے. کبھی کہتے ہیں کہ ہم ایسے اللہ ٹوٹے پھوٹے انداز سے عبادت کر رہے اس کو قبول فرما لیجیے. اللہ ما عبدناک حق عبادتک، نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا اے اللہ کے رسول آپ کتنی عبادت کر رہے ہیں، آپ کے پیر پر سوجن آ جاتی ہے، آپ تھک جاتے ہیں، رات کی عبادت دن کی عبادت کتنی عبادت کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرماتے ما عبدناک حق عبادتک، اللہ جیسے آپ کی عبادت کرنا چاہیے تھی میں ویسی نہیں کر پایا. تو ہمارا کیا ہے؟ نہ قرآن کی تلاوت ہم سے ہوتی ہے، نہ تسبیحات ہم سے ہوتے ہیں، نہ روزہ صحیح سے ہم رکھتے ہیں. تو اللہ سے یہ کہے کہ اللہ ٹوٹے پھوٹے انداز سے جو روزہ رکھا تھا اس کو قبول فرما. تو یہ 6 کام کرنا ہے، کریں گے سب انشاءاللہ. 6 کام جس طرح ہم حلال چیزوں سے اپنے منہ کو اپنے اعضاء کو بچاتے ہیں، کھانے پینے سے خواہشات سے روکتے ہیں، اسی طرح ناجائز اور حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں. تب جا کے رمضان کی برکتیں، رمضان کے انوارات، اللہ کی رحمتیں ہم سب کو نصیب ہوگی. ورنہ دن بھر بھوکا اور پیاسا رہ کر اگر جھوٹ بولیں گے، بد نگاہی کریں گے، ظلم کریں گے تو یہ چیزیں نصیب نہیں ہوگی. کریں گے سب انشاءاللہ.
اللہ پاک سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی ہے سنی گئی ہے اللہ پاک ان تمام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی جو اللہ کی رحمتیں انوار و برکات ہے ان سب میں ہم سب کا حصہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔